بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام گنج تھا۔ اس گاؤں میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر بہت ہی ایماندار اور محنتی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے خوش رہتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ پیسے تو نہیں تھے لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ عمر کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے تھے۔ عمر سیٹھ حسن کے ہاں لکڑی کاٹنے کا کام کرتا تھا اور لکڑی کاٹنے کے بدلے سیٹھ حسن عمر کو پیسے دیتا تھا جس سے عمر اور اس کے خاندان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ عائشہ، میں کام پہ جا رہا ہوں، آج دیر ہو جائے گی تو تم بچوں کو اسکول چھوڑانا۔ جی میں اسکول تو چھوڑ آؤں گی لیکن مومن اور فاطمہ پچھلے 2 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسکول کی ٹیچر فیس مانگ رہی ہے۔ ہاں تو جا کر دے آؤ نا اسکول کی فیس۔ جی کہاں سے دوں؟ جو پیسے تم لا کر دیتے ہو اس میں تو گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اتنی سی تنخواہ میں بچوں کی فیس کے انتظام کیسے کروں؟ جی میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دیتی ہوں، تم سیٹھ حسن سے تنخواہ بڑھانے کی بات کہو۔ دن بدن خرچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بازار میں اگر سبزی لینے نکلو تو سبزیوں کے دام آسمان سے چھو رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ الگ، گھر کا خرچہ۔ اب اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزر بسر ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں آج ہی سیٹھ حسن سے تنخواہ بڑھانے کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمر کام پر چلا جاتا ہے۔ اے بھائیو، آج تنخواہ کا دن ہے۔ دیکھو اب یہ سیٹھ حسن کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تنخواہ کم کر دیتا ہے اور آخری بار تو میری آدھی تنخواہ کاٹ لی تھی۔ یہ کہہ کر کہ جو میں نے حسن جی سے قرض لیا تھا اس کا سود بڑھ کر 1000 ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری تنخواہ سے 1000 کاٹ رہا ہوں۔ ہاں علی بھائی، تم بالکل درست کہہ رہے ہو۔ یہ سیٹھ حسن نمبر 1 کا چلاک اور لالچی انسان ہے۔ ایک تو دگنا کام لیتا ہے اور بدلے میں پیسے بھی پورے نہیں دیتا۔ ہاں بھائی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آخری بار سیٹھ حسن نے تنخواہ کاٹ لی تھی۔ میں نے بس 2 چھٹیاں لی تھی جب میری بیٹی بہت بیمار تھی اور اس حسن نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر میری آدھی تنخواہ کاٹ لی۔ یا اللہ، بس سیٹھ جی اس بار میری پوری تنخواہ دے گئے۔ بچوں کے اسکول کی فیس بھی بھرنی ہے۔ یہ سب لکڑہارے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ کام ختم ہونے کے بعد سیٹھ حسن کے پاس جاتے ہیں۔ سیٹھ جی، مہینہ پورا ہو گیا، ہمیں ہماری تنخواہ دیجیے۔ دیکھو بھائیو، ابھی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے بالکل بھی نہیں۔ ابھی مال نہیں بکا، مال گودام میں ہی پڑا ہوا ہے، کل یا پرسوں تک تنخواہ مل جائے گی۔ پر سیٹھ جی، اب ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں بچے، گھر کا سامان بھی لانا ہے، بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے۔ میں نے تو کہہ دیا ایک دو دن رکو، کل یا پرسوں تک پیسے مل جائیں گے۔ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ سب لکڑہارے مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ جی کیا ہوا؟ اس بار کتنی تنخواہ ملی؟ عائشہ، ابھی کوئی تنخواہ نہیں ملی۔ سیٹھ جی نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں تنخواہ مل جائے گی۔ تنخواہ نہیں ملی؟ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ بچوں کی فیس ادا کرنی ہے۔ ان کے اسکول ٹیچر نے آج صاف صاف خبردار کر دیا کہ اگر کل بچے فیس نہیں لائی تو بچوں کو گھر پر ہی بٹھانا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں عائشہ؟ یہ سیٹھ جی کبھی وقت پر پیسے نہیں دیتے۔ اب تو بس ہم انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ 1-2 دن کی بات ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح 2 دن گزر جاتے ہیں۔ وہ 2 دن بعد سیٹھ حسن سب کو تنخواہ دیتا ہے۔ اے علی، یہ لو تمہاری تنخواہ اس مہینے کی۔ سیٹھ جی، یہ تو بس 2000 ہے، میں نے تو اس مہینے 3000 کا کام کیا تھا۔ ہاں کام تو کیا ہے لیکن تم نے 1 گھنٹہ آرام بھی تو کیا۔ یہ پیسے اسی آرام کی کٹوتی ہیں۔ پر سیٹھ جی، آپ نے تو کہا تھا کہ 8 گھنٹے کام کے مہینے میں 3000 ملیں گے، اور میں نے تو 2 گھنٹے کام کیا اور 1 گھنٹہ آرام کیا۔ دیکھ علی، مجھے زیادہ حساب کتاب نہ سمجھا۔ یہ 2000 رکھ، اگر چاہیے تو، اور اگر نہیں چاہیے تو کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ بیچارے علی کے پاس ان پیسوں کو لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چپکے سے وہ پیسے رکھ لیتا ہے۔ عمر، یہ لو تمہاری تنخواہ۔ سیٹھ جی، 2000 کیوں؟ میرے تو پورے 3000 بنتے ہیں نا۔ میں نے تو کوئی چھٹی بھی نہیں لی اور نہ ہی کوئی آرام کیا، میں نے تو اپنا سارا کام کیا۔ ہاں وقت پر تو کیا ہے لیکن اس بار بازار میں لکڑیوں کا دام کافی سستا ہو گیا ہے، اس وجہ سے تمہاری تنخواہ بھی کم ہی ملے گی جب تک لکڑیوں کا دام نہیں بڑھتا۔ پر سیٹھ جی، بات تو 3000 کی ہوئی تھی نا۔ اب 2000 میں میں گھر کیسے چلاؤں گا؟ بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے۔ سیٹھ جی، اس بار آپ پورے پیسے دیجیے۔ 2000 ہی ملیں گے۔ اگر یہاں کام کرنا ہے تو کرو ورنہ کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔
بیچاری عمر کے پاس ان پیسوں کو لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اے بھائی، یہ سیٹھ حسن نمبر 1 کا بے ایمان انسان ہے، سارے پیسے اپنی جیب میں بھر لیتا ہے اور بہانے بناتا ہے کہ لکڑیوں کے دام سستے ہوں گے، دیکھ لینا ایک دن ہم غریبوں کو ضرور اس سے نجات ملے گی۔ نہیں علی، ایسا نہیں کہتے، وہ ہمارا رزق دینے والا ہے، آخر انہی کی وجہ سے تو ہمارا گھر چل رہا ہے۔ ایک اس کا رزق دینے والا، کام کے پورے پیسے تو دیتا نہیں، پورے مہینے محنت کر کے بھی کیا ملتا ہے؟ بس 2000۔ اس میں گھر کا خرچہ کیسے چلے؟ اس طرح تو ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی کام شروع کرنا بھی چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ اب جو بھی ہو، ہمارا تو بس یہی سیٹھ حسن ہی سارا ہے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جی آ گیا آپ، کتنی تنخواہ ملی عائشہ؟ اس بار سیٹھ جی نے بس 2000 ہی دیے۔ بس 2000؟ 2000 میں کیسے گھر چلائیں گے؟ بچوں کی فیس میں 500 نکل جائیں گے، پھر 1500 میں کیا کریں گے؟ اب میں کیا کہوں عائشہ، اسی میں گزر بسر کرنا ہوگی۔ تم سب سے پہلے بچوں کی فیس بھر دو، اس کے بعد باقی کا میں دیکھتا ہوں۔ آپ کیا دیکھ لیں گے؟ سیٹھ جی سے پورے پیسے تو مانگے نہیں گئے۔ نہیں عائشہ، میں نے سیٹھ جی سے پیسوں کے لیے کہا تھا، لیکن سیٹھ جی نے صاف انکار کر دیا، کہا یہ لو، اگر چاہیے تو لو، ورنہ کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ لکڑی کاٹنے کے بعد کہیں اور بھی کام ڈھونڈ لوں، سیٹھ جی کے ہاں کام کرنے کے بعد دوسری جگہ پر کام کیا کروں گا؟ اس سے کچھ زیادہ آمدنی ہو جائے گی۔ آج ہی میں سیٹھ جی کے ہاں کام کرنے کے بعد اور بھی جگہ کام ڈھونڈنے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمر کام پر نکل جاتا ہے، اور جیسے کہ عمر نے کہا تھا کہ وہ حسن کے ہاں کام کرنے کے بعد کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ عمر پورے گاؤں میں کام ڈھونڈتا ہے، دکانوں پر جا کر لوگوں سے کام مانگتا ہے، مگر ہر جگہ عمر کو صرف مایوسی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ آخر میں تھک ہار کر عمر واپس آنے جانے لگتا ہے، تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اچانک بہت سارے بھینسوں کا جھنڈ اس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ دیکھ کر عمر بہت ڈر جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے ایک غار نظر آتی ہے، وہ غار میں چھپ جاتا ہے۔ جب بھینسوں کا جھنڈ وہاں سے نکل جاتا ہے تو عمر کی جان میں جان آتی ہے۔ یا اللہ، آج تو بال بچ گیا، ورنہ آج تو میں ان بھینسوں کے پیروں تلے کچلا ہی جاتا۔ پر میں کہاں آ گیا؟ عمر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کی نگاہ غار میں رکھی ایک ٹوکری پر پڑ جاتی ہے۔ عمر اس ٹوکری کے پاس جاتا ہے۔ یہ کیسی غار ہے؟ یہ کیسی ٹوکری یہاں پر پڑی ہے؟ میں اسے گھر لے جاتا ہوں، سامان رکھنے کے کام آئے گی۔ عمر جیسے ہی اس ٹوکری کو ہاتھ لگاتا ہے، غار سے ایک اور آواز آتی ہے، رک جاؤ، اسے چھونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ آواز سن کر عمر ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تبھی غار میں ایک جن ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ عمر سے کہتا ہے، تم کون ہو اور میری غار میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو، آپ جو بھی ہو، کچھ بھینسوں کا جھنڈ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اور ان سے بچنے کے لیے میں اس غار میں آ کر چھپ گیا۔ پھر میری نگاہ اس ٹوکری پر پڑی، معاف کیجیے، مجھے لگا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو یہ ٹوکری کسی کی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اسے چھوا۔ عمر ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میری نگاہ جہاں ایک بار پڑ جاتی ہے، میں اس کا حال اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ اور آپ کون ہیں؟ اور آپ اتنے عجیب کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اپنا تعارف دیجیے، آپ کون ہیں؟ میں ایک جن ہوں، اور میں کئی سالوں سے اس غار کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ غار میرے اجداد کی ہے، اس غار میں صرف وہی انسان داخل ہو سکتا ہے جس کا دل بالکل پاک ہو۔ اگر تم ناپاک ہوتے تو تم اس غار میں کبھی داخل نہ ہو پاتے، اور نہ ہی اس ٹوکری کو چھو پاتے۔ تم ایک سچے انسان ہو، اس لیے تم اس غار میں داخل ہو پائے اور اس ٹوکری کو چھو پائے۔ اب تم اس ٹوکری کو چھو لیا ہے تو یہ ٹوکری تمہاری ہو گئی۔ نہیں، مجھے یہ ٹوکری نہیں چاہیے، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ ڈرو مت عمر، تم یہ ٹوکری لے جاؤ۔ یہ کوئی عام ٹوکری نہیں، بلکہ یہ جادوئی ٹوکری ہے۔ جادوئی ٹوکری؟ کیا یہ وہی جادو ٹوکری ہے جس کے بارے میں ہماری دادی کہانیاں سنایا کرتی تھی، کہ کسی گاؤں میں ایک جادو ٹوکری ہوا کرتی تھی اور وہ سب کی خواہشات پوری کرتی تھی؟ ہاں عمر، یہ وہی جادو ٹوکری ہے۔ اب تم اس ٹوکری کے مالک ہو، اس کے استعمال سے اپنی حالت بہتر بنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، تم جو بھی چیز اس ٹوکری میں ایک بار ڈالو گے، وہ چیز ہی تمہیں بار بار اس ٹوکری میں ڈالنی ہوگی۔ اس کے علاوہ تم اور کوئی چیز نہیں اس ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ میری اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا، اور سوچ سمجھ کر بغیر لالچ کے اس ٹوکری میں وہی سامان رکھنا جس کی تمہیں ضرورت ہو۔ عمر ٹوکری لے کر گھر آ جاتا ہے۔ عائشہ، یہ دیکھو،
یہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ کیا لائے ہو آپ؟ بس یہ ایک ٹوکری ہے۔ بس یہ ایک ٹوکری؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ، آپ تو کام کی تلاش میں گئے تھے نا؟ تو کوئی دوسرا کام ملا کہ نہیں؟ نہیں نہیں عائشہ، میری پوری بات تو سنو۔ یہ کوئی ایسی ویسی ٹوکری نہیں، بلکہ یہ ایک جادوئی ٹوکری ہے۔ عمر عائشہ کو وہ سارا واقعہ کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا۔ اچھا، تو آپ کا کہنا ہے کہ اس ٹوکری میں ہمیں کوئی ایسی چیز ڈالنی ہوگی جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہو؟ ہاں عائشہ، ہمیں سوچ سمجھ کر ہی اس میں کوئی چیز ڈالنی ہوگی۔ عمر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کا دھیان ان لکڑیوں پر جاتا ہے جو ایک بار اس نے عائشہ کو رکھنے کو دی تھی۔ عائشہ، تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا تھا تو مجھے ایک سندل کی لکڑی ملی تھی اور وہ میں نے تمہیں لا کر دی تھی؟ ہاں دی تو تھی۔ تو تم اس لکڑی کو لے آؤ، ہم اس سندل کی لکڑی کو ہی اس میں ڈالیں گے اور اس لکڑی سے اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ عائشہ سندل کی لکڑی کو لے آتی ہے اور اس ٹوکری میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ سندل کی لکڑی اس ٹوکری میں ڈالتی ہے، اس میں بہت ساری لکڑیاں آ جاتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو معجزہ ہو گیا! یہ دیکھو کتنی ساری لکڑیاں، اور وہ بھی سندل کی ایک ساتھ اتنی اکٹھی ہو گئی۔ اگر آپ اسے بیچو گے تو اس سے کافی اچھے پیسے ملیں گے۔ ہاں عائشہ، میں کل ہی بازار میں جا کر اسے بیچ آؤں گا اور جو پیسے ملیں گے ہم اسے اپنے مومن اور فاطمہ کی اسکول کی فیس بھر دیں گے اور باقی بچے ہوئے پیسوں کو سنبھال کر رکھ لیں گے۔ اگلے دن عمر سیٹھ حسن کے ہاں کام پر نہ جا کر سندل کی لکڑیوں کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہاں عمر سندل کی لکڑیوں کو بہت ہی کم داموں پر بیچتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بڑے تاجروں نے بھی عمر سے سندل کی لکڑیاں خریدی۔ لکڑیوں کو بیچ کر عمر کو کافی اچھے پیسے ملے۔ پیسوں کو لے کر عمر گھر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو عائشہ، ان لکڑیوں کو بیچ کر مجھے کتنے سارے پیسے ملے۔ یہ لو کچھ پیسے، ان میں سے تم کل مومن اور فاطمہ کی اسکول کی فیس بھر دینا۔ اچھا تو میں کام پر جا رہا ہوں۔ جی، آپ کے پاس تو اب یہ جادوئی ٹوکری ہے، تو آپ کو اس سیٹھ حسن کے ہاں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں عائشہ، میں سیٹھ حسن جی کے ہاں کام کرنے پر نہیں جا رہا، بلکہ میں تو جو کام کر رہے تھے باقی لکڑہارے، انہیں یہ خوشی کی خبر دینے جا رہا ہوں، کیونکہ سیٹھ حسن جی سے میرے ساتھ ساتھ وہ لکڑہارے بھی بہت پریشان تھے۔ اس لیے اگر میرا بھلا ہو رہا ہے، کیوں نہ میں ان سب کا بھلا کر دوں۔ وہ سب بہت ہی ایماندار لکڑہارے ہیں، وہ سب بہت محنت سے کام کرتے ہیں، مگر حسن نے کبھی بھی انہیں ان کی محنت کے سچے پیسے نہیں دیے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ میں ان کو بھی اپنے کام میں شامل کر لوں۔ ہاں جی، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ سب لوگ مل کر کام کریں گے تو ہم سب بہت جلدی ترقی کر لیں گے۔ تو بھائیو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ جو کچھ آپ نے اس کہانی سے سیکھا وہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنی رائے دیجئے گا اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔